میں نے عظیم الشان راز کی ایک جھلک دیکھی۔ راز حیات کی یہ جھلک مجھے 100 سال پرانی کتاب میں ملی اور پھر میں اس راز کو تاریخ کے صفحات میں تلاش کرنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ اس کو اتنے لوگ جانتے تھے۔ یہ ناقابل یقین ہے، ہر کسی کو اس کا ایسے علم نہیں۔ اور پھر اس راز کو دنیا میں عام کرنے کی لگن نے میرے اندر چنگاریوں سے گہرا الاؤ جلا دیا۔ راز کو دنیا کے سامنے ایک فلم کی صورت میں پیش کرنے کا خیال میرے ذہن میں ثبت ہو گیا تھا۔ جیسے ہی فلم دنیا کے پردے پر جلوہ گر ہوئی تو معجزات کی داستانوں کا سیلاب امڑ آیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کیسے بستر مرگ سے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کیسے پریشانیوں اور بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیا، کیسے حادثے کے بعد اپنے پیروں پر چلنے لگے، کیسے کثیر رقم یا پھر ڈاک میں غیر متوقع چیک موصول ہوئے۔ افراد نے راز کا اطلاق اپنے لیے ہر دل عزیز گھر، شریک حیات، گاڑی، نوکری، ترقی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ایسی ہی کہانیاں تھیں جہاں ٹوٹے ہوئے گھر پھر جڑ گئے۔ سب سے زیادہ پرلطف کہانیاں وہ تھیں جن میں بچوں نے بتایا کہ انہوں نے راز کا اطلاق اچھے گریڈ اور دوستوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ڈاکٹروں نے بھی اس سے متاثر ہو کر یہ راز اپنے مریضوں کو دیا، جامعات اور اسکولوں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ شیئر کیا، ہیلتھ کیئر سینٹرز اور گرجا گھروں میں عام کیا۔ راز آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، سر انجام دے سکتے ہیں اور کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ یقیناً ورطہ حیرت سے یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر راز ہے کیا؟ ہم خواہ کہیں بھی ہوں، بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، لندن، ٹورانٹو یا نیو یارک، ہم سب اسی طاقت کے تحت سرگرم عمل ہیں، ایک ہی قانون یعنی قانون کشش، لا آف اٹریکشن۔ جی ہاں، قانون کشش ہی وہ راز ہے۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے وہ کشش کے تحت ہی رونما ہو رہا ہے، یعنی آپ خود اس کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہی ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ ہندو مت، بدھ مت، یہودیت، عیسائیت، اسلام، سکھ مت اور ان جیسے تمام مذاہب، قدیم بابل اور مصر کی تہذیبوں نے اپنی تحاریر اور روایات میں اس قانون کا ذکر کیا ہے۔ یہ قانون مختلف ادوار میں مختلف اشکال میں آیا ہے۔ پرانے زمانوں میں اس کا اندراج پتھروں پر کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے اس راز کو جاننے کے لیے بے انتہا جتن کیے اور اس کو حاصل بھی کر لیا۔ تلاش کرنے والے افراد کے لیے یہ ہر دور میں موجود رہا۔ یہ قانون کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی وجود میں آ گیا تھا۔ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، خواہ آپ کوئی بھی ہو اور آپ کا تعلق کہیں سے بھی ہو۔ یہ قانون کشش آپ کی زندگی کے تجربات کو تراشتا ہے اور یہ طاقتور ترین قانون آپ کے تخیل کے تحت سرگرم عمل ہوتا ہے۔ آپ خود ہی اس قانون کو برسر پیکار لاتے ہیں اور آپ ایسا اپنی سوچ کے تحت کرتے ہیں۔ عقل و شعور کے حامل افراد ہمیشہ ہی سے اس سے آگاہ ہیں۔ دنیا کی کمائی جانے والی دولت کا 96% آبادی کا صرف 1% حصہ کیوں کماتا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ محض حادثہ ہے؟ وہ اس راز کو پا گئے ہیں اور اب آپ کو بھی اس راز سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ جو لوگ بھی زندگی میں دولت کما رہے ہیں وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اسی راز پر عمل پیرا ہیں۔ یہ لوگ صرف اور صرف دولت اور اس کی فراوانی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے منافی کسی سوچ کو اپنے ذہن میں پنپنے کا موقع نہیں دیتے۔ دولت کے بارے میں خیالات ہی ان کے ذہن پر غالب رہتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں تو صرف دولت کو اور اس کے سوا ان کے ذہن میں کچھ نہیں۔ دولت کے بارے میں ان کی اس قدر عمیق سوچ ہی ان کے لیے دولت کی آمد کا سبب بنتی ہے۔ یہ ایک قانون کشش کا عملی نمونہ ہے۔ خواہ وہ اس بات سے آگاہ ہوں کہ نہیں، لیکن ان کے ذہن میں حاوی سوچیں صرف دولت ہی کے بارے میں تھیں اور اسی بنا پر انہوں نے بے شمار دولت کمائی۔ قانون کشش آپ کے خیالات کا ہی رد عمل ہے، خواہ آپ کی سوچ کچھ بھی ہو۔ قانون کشش کو سمجھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اگر میں خود کو ایک مقناطیس سے تشبیہ دوں تو میں یہ آسانی سے سمجھ سکتی ہوں کہ کوئی بھی مقناطیس مجھے اپنی جانب کھینچے گا۔ آپ اس کائنات کے بے حد طاقتور مقناطیس ہیں۔ آپ کی مقناطیسی طاقت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کا اخراج آپ کے خیالات کی صورت میں ہوتا ہے۔ قانون کشش بتاتا ہے کہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ کچھ بھی سوچتے ہیں تو دراصل آپ اس سے ملتی جلتی سوچوں کو کشش کے تحت اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا تجربہ کیا ہے
کہ آپ نے کسی ایسی بات کے بارے میں سوچا ہو جس سے آپ ناخوش ہوں، اور پھر آپ اس کے بارے میں جتنا بھی سوچتے گئے ہوں وہ اسی قدر آپ کی سوچ پر حاوی ہو گئی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی چیز کے بارے میں متواتر سوچتے رہے، اور قانون کشش نے فوراً عمل میں آتے ہوئے اس سے ملتی جلتی کئی مزید سوچوں کو آپ کے قریب تر کر دیا، اور پھر کچھ ہی منٹوں میں ایسی بہت سی ناخوشگوار سوچیں آپ کے دماغ پر حاوی ہوتی چلی گئیں اور آپ مکمل طور پر پریشانی میں گھر گئے۔ بطور انسان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توجہ کا مرکز صرف ان چیزوں تک محدود رکھیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے دماغ میں واضح کر لیں کہ در حقیقت ہم چاہتے کیا ہیں، اور اس طرح ہم اس کائنات کے عظیم ترین قانون کو حرکت میں لے آتے ہیں جس کا نام ہے قانون کشش۔ آپ کی موجودہ زندگی آپ کے گزشتہ خیالات کی عکاسی کرتی ہے، لہٰذا زندگی کے ہر پہلو پر غالب خیالات کا اندازہ لگانا نہایت آسان ہے، کیونکہ یہی آپ کا تجربہ ہے۔ اب تک آپ اس راز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور اس علم کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ ایک غالب سوچ سے آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، پھر خواہ وہ غربت ہو یا امیری، صحت ہو یا بیماری، امن ہو یا جنگ، سکون ہو یا لڑائی۔ بار بار اس جملے کو دہرائیں یہاں تک کہ یہ بات آپ کے شعور میں بیٹھ جائے۔ آپ کے خیالات ہی حقیقت بن جاتے ہیں۔ خیالات مقناطیسی سگنل خارج کرتے ہیں، اور یہی سگنل ان چیزوں کو آپ کی طرف لاتے ہیں، ان لوگوں کو، ان حالات کو، ان واقعات کو، ان احساسات کو۔ جب آپ سوچتے ہیں تو وہ خیالات کائنات میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ خیالات اپنے سے ملتی جلتی فریکوینسی کی چیزوں کو مقناطیسی انداز میں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ہر شے اپنے ماخذ کی طرف لوٹتی ہے، اور ان خیالات کا ماخذ خود آپ ہیں۔ آپ بھی ایک انسانی ٹرانسمیشن سینٹر کی مانند ہیں، اور دنیا کے کسی بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، بلکہ کائنات کے طاقتور ترین ٹرانسمیشن سینٹر ہیں۔ آپ کی ٹرانسمیشن آپ کی زندگی تخلیق کرتی ہے، اور اس کائنات کے وجود کا باعث بنتی ہے۔ آپ جو بھی فریکوینسی نشر کرتے ہیں وہ شہر شہر، ملک ملک اور دنیا کے ہر سرے تک پہنچتی ہے۔ یہ پوری کائنات میں سما جاتی ہے۔ یہ فریکوینسی آپ اپنے خیالات سے نشر کرتے ہیں۔ آپ کی سوچوں کی نشریات کی صورت میں موصول ہونے والی تصاویر آپ کے کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی ویژن پہ نظر تو نہیں آتی، لیکن یہ تصویریں آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ آپ کی سوچیں ایک فریکوینسی کو جنم دیتی ہیں۔ یہ اس فریکوینسی سے مطابقت رکھنے والی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور پھر یہ آپ کی زندگی میں عملی صورت میں نشر ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو چینل تبدیل کرنا ہوگا اور فریکوینسی کو بدلنا ہوگا، اور ایسا اس وقت ممکن ہے جب آپ اپنی سوچوں کو تبدیل کریں گے۔ تصور کیجئے کہ آپ کے پاس ہر شے کی فراوانی ہے تو آپ اس کو پالیں گے۔ یہ فارمولا ہر بار اور ہر شخص کے لیے کامیاب ہوگا۔ جب بھی آپ خود کو پھلتا پھولتا ہوا تصور کرتے ہیں تو آپ نہایت پرزور اور متواتر انداز میں قانون کشش کے تحت اپنی زندگی کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن پھر ایک یقینی سوال پیدا ہوتا ہے، ہر انسان پھر اپنے خوابوں کی زندگی کیوں نہیں جی رہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیشتر افراد ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جنہیں وہ چاہتے نہیں ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ بار بار ان کی زندگی میں کیوں رونما ہوتی ہیں۔ صدیوں سے انسان ایک ایسی وبا کا شکار ہے جو دنیا کی کسی بھی وبا کے مقابلے میں بدتر ہے۔ یہ غیر مطلوبہ کی وبا ہے۔ جب بھی لوگ کسی بھی غالب سوچ کے بارے میں فکر کرتے ہیں، بولتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ غیر مطلوبہ اشیاء پر توجہ مرکوز کر کے اسی وبا کو جلا بخشتے ہیں۔ یعنی افراد کی زندگی میں مطلوبہ اشیاء نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قانون کشش کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا، یا پھر آپ اسے حاصل نہیں کرنا چاہتے یا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا تعلق آپ کی سوچ سے ہے۔ لہٰذا اگر آپ قرض کے پہاڑ کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ ہوتے ہیں تو یہ وہ سگنل ہوگا جو آپ کائنات میں نشر کریں گے۔ اس کے لیے کچھ بھی اچھا یا برا نہیں، یہ محض آپ کی سوچوں کو موصول کرتا اور پھر آپ کو زندگی کے تجربات کی صورت میں یہ سوچیں لوٹا دیتا ہے۔ قانون کشش تو محض آپ کو وہی کچھ دیتا ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں۔ نفرت کے بارے میں سوچیں گے، نفرت ملے گی۔ خوشی کے بارے میں سوچیں گے، خوشی ملے گی۔ قانون کشش یہ نہیں سنتا کہ آپ ایسا نہیں چاہتے، یہ تو بس ان چیزوں کو بطور آپ کی سوچ کے لیتا ہے اور پھر بار بار ان کو آپ کی زندگی میں لے آتا ہے۔
جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہو، آپ اس کو وجود میں لے آتے ہیں۔ جب آپ اپنی توجہ کسی ایسی چیز پر مبذول کرتے ہیں جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اپنی توجہ اس پر برقرار رکھتے ہیں، تو اس لمحے آپ کائنات کی بے انتہا طاقتور قوت کے ساتھ اس کو اپنی طرف آنے کا بلاوا بھیجتے ہیں۔ قانون کشش ہر وقت برسر عمل ہے، خواہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں۔